نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ یہ جو گنجا بیٹھا ہوا ہے، جو یہ روتا رہتا ہے، تو اس کی جا کے فریاد سن کے آؤ۔ تو وہ فرشتہ نیچے سننے آیا تو اس نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو، تمہیں کیا چاہیے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ایک تو مجھے بال چاہیے، کہ اس کے سر پہ بال نہیں تھے، تو کہا ایک تو مجھے بال چاہیے اور تھوڑا مال بھی چاہیے کہ میں بے حال ہوں۔ تو وہ کہنے لگا اچھا، اس نے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے بال بھی آ گئے اور اس کو بکریاں بھی مل گئیں اور بس جی وہ ہو گیا مالا مال۔ دوسرے شخص جو اس کے پاس تھا، ایک کوڑی بیٹھا ہوا تھا، اس سے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ وہ کہنے لگا میں ایسے کوڑی ہوں، مجھے صحت بھی چاہیے اور تھوڑا مال بھی چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے اس کے اوپر بھی ہاتھ پھیرا، اس کو صحت بھی ملی اور بہت سارے مال بھی مل گیا، بہت سارے بھینسیں گائیں بہت ساری چیزیں دے دیں کہ اچھا جاؤ تم بھی اپنا خوش رہو۔ پھر ایک دن ایک اندھا ملا، وہ بیٹھا ہوا رو رہا تھا، تو اس نے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ کہنے لگا میری آنکھیں ہی نہیں ہیں، نہ میرے پاس کچھ کھانے کو ہے نہ کچھ پہننے کو ہے، میں بے حال بیٹھا ہوں، تو میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ تو کہنے لگا آنکھیں چاہیے؟ تو اس نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا تو فرشتے نے تو اس کی آنکھیں آ گئیں۔ اب یہ تینوں خوشحال ہو گئے۔ تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کو آزماتا ہوں کہ یہ کتنے صحیح ہیں۔ تو آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ سونا بھی آزمائش سے گزرتا ہے نا، پہلے تو اللہ نے سونے جیسا ان کو بنا دیا، پھر ان کی آزمائش کا وقت آ گیا۔ اب وہ گنجے سے جا کے کہا کہ بھئی ایک دن فرشتے کو بھیجا کہ اب تم یہ معلومات لے کے آؤ۔ فرشتہ اس کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ میں بہت غریب ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ تھوڑا بہت دے دو۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں تو خود بہت پریشان ہوں، میرے حالات خراب ہیں اور میں کچھ دے نہیں سکتا، اور میرے تو بہت ہی برے حالات ہیں اور میں اپنا گزر بسر مشکل سے کرتا ہوں، میں تم کو کہاں سے دے دوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تم تو بہت غریب تھے، تمہارے تو سر پہ بال نہیں تھے اور تم تو گنجے تھے اور تمہارے پاس کھانے کو نہیں تھا، پھر تمہیں اللہ نے کہہ دیا۔ وہ کہنے کا یہ کس نے بولا ہے کہ یہ نہیں تھا؟ میں تو ہمیشہ سے، میرے باغات ہیں اور میرا یہ ہے۔ وہ اپنی ایسے بڑے مارنے لگتا ہے کہ میں بڑا کوئی امیر آدمی تھا، میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ تو وہ کہتا ہے جا جب مجھے دینے سے ککھ ہو جائے نہیں رہے گا تو جا، اللہ تیرا ککھ نہ رکھے۔ فرشتہ یہ اس کو کہہ دیتا ہے اور دیکھتے ہی اس کے سارے کھیت کھلیان سب جل جاتے ہیں اور وہ واپس اسی حالت میں آ جاتا ہے۔ آگے وہ کوڑی کے پاس جاتا ہے تو کوڑی سے فرشتہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ دے دو، میں بہت مسافر ہوں، میں بھوکا ہوں اور میرے پاس کچھ رہنے کا آسرا بھی نہیں ہے، یہ وہ مجھے بہت دور جانا ہے، تو مجھے اپنی کوئی بھی چیز دے دو، ایک گائے دے دو تو میں کچھ اس کو لے کے چلا جاؤں۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں تو کچھ نہیں دے سکتا، میرے پہ تو بہت قرضے ہیں اور بڑا ٹیکس ہے میرے اوپر اور بہت میں مجبور ہوں اور میں تو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ اس نے پھر اس کو یاد دلایا کہ تم کتنے بیمار تھے اور پریشان تھے اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تمہیں ایسا اللہ نے دیا ہے سب کچھ اور تم پھر بھی اللہ کے بندے کی مدد نہیں کر رہے۔ وہ کہتا ہے کس نے بولا ہے؟ میرے تو نانا دادا سب ہم لوگ تو جدی پشتی رئیس ہیں، ہمارے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ ہم تو یوں تھے، ہم تو یہ تھے، ہمارے تو محلات ہیں، ہمارے تو اتنے بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں کاموں کی اور ہم تو بہت مشہور لوگ ہیں، تم کہاں سے آ گئے؟ چلو جاؤ یہاں سے دفع ہو۔ وہ اتنی بری طرح اس کو ڈانٹ کے بھیج دیتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، اللہ تیرا ککھ نہ رکھے، اس کو بھی یہی کہہ جاتا ہے۔ وہ دیکھتے دیکھتے اس کا سب کچھ اجڑ جاتا ہے اور وہ واپس اپنی اسی چیز میں آ جاتا ہے۔ اب آگے تیسرے کی باری آتی ہے، جب تیسرے کے پاس اللہ تعالیٰ اس کو بھیجتے ہیں تو وہ اندھا شخص ہوتا ہے جس کو اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہوتا ہے، وہ جا کے کہتا ہے کہ مجھے فرشتہ کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں، میں تھکا ہوا ہوں، آپ میری مدد کر دو اور مجھے بہت دور شہر جانا ہے، تو مجھے ایک اونٹ بھی دے دو۔ وہ کہنے لگا اچھا چلو لے لو، ایک اونٹ لے لو تم اور کھانا بھی کھا لو اور یہ بھی کر لو۔ وہ اتنا خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے واہ بھائی تم تو بڑے دل والے ہو، تم نے بڑا میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تمہیں اللہ نے، یاد ہے تم اندھے تھے، اللہ نے تمہیں آنکھیں دیں اور یہ۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں تو کچھ بھی نہیں تھا، تم تو اگر اللہ کے لیے مانگ رہے ہو تو سارے اونٹ لے جاؤ، اللہ کے لیے میری جان بھی حاضر ہے، میں اللہ کے اوپر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں۔ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، میرا کوئی نام نشان نہیں تھا، میں اندھا انسان تھا، بھوکا پیاسا بیٹھا رہتا تھا، یہ تو اللہ نے میری آنکھیں دیں اور اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے کہ آج میں پیسہ بے حیثیت ہوں اور میرے پاس سب کچھ ہے، میں اللہ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، بولو اور کیا چاہیے، اگر میری جان تم کو چاہیے تو یہ بھی لے لو۔
فرشتے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور اس کو وہیں سے ریاض الجنہ دکھاتے ہیں اور مدینے مکے کی سیر کراتے ہیں اور اس کو یہ ساری خانہ کعبہ دکھاتے ہیں، ہر چیز اس کو دکھاتے ہیں، تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ تم سے اللہ کتنا راضی ہے، اللہ تم سے یہ سب کچھ نہیں لینا چاہتا، اللہ تم سے خوش ہے اور تمہیں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے، اور وہ کہہ رہے کہ یہ بس تم نے اللہ کے لیے کیا، لہٰذا تمہارے پاس یہ ساری چیزیں قائم رہیں گی۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ کے لیے اگر تم چاہو تو سارے اونٹ لے جاؤ یہاں سے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، تو مجھے اللہ اور دے دے گا، کوئی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ تو اس شخص کی اتنی خوبی دیکھ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کو یہ سب بتائے تو اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوئے اور اس شخص کو بہت کچھ ملا اور وہ خوش بھی رہا۔ تو آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے آزماتا ہے۔ بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کے راستے پہ دیتے رہیں اور ناشکری نہ کریں۔ ہمیشہ سونا جو ہے نا وہ بھٹی میں گرم ہو کے پھر نکلتا ہے، پھر اس کی شیپ بنتی ہے، پھر وہ صحیح حالت میں آتا ہے۔ تو آپ یہ سوچیں، انسان بھی یہی ہے، جب اس کو اللہ کچھ دیتا ہے تو وہ اکڑ جاتا ہے اور اپنی سوچ میں آ جاتا ہے کہ بھئی میں تو بہت بڑی کوئی چیز ہوں، میں کسی کا کیوں کام آؤں۔ نہیں، آپ کو جو کچھ آج ملا ہے، جو کچھ نوازا ہے، وہ اللہ ہی نے تو نوازا ہے۔ اب یہ آپ کی آزمائش کا وقت آ گیا ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے تو آپ کسی کے مانگنے پہ کیا دے سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلے کیا کریں کہ کسی کو نہ کرنے سے پہلے یہ ہم سوچ لیں کہ یہ سارا مال، ساری دولت، سب کچھ ہمارے اللہ نے دی ہوئی ہے، تو ہمیں یہ سب کچھ سوچ سمجھ کے اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے ہمیں یہ قربانی دینی ہے اور یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کے بندوں کے کام آنا ہے، اور ہمیں یہی سوچنا ہے کہ جس رب نے ہمیں اتنا دیا ہے وہ ہمیں آگے بھی دے دے گا۔ اگر ہم کسی کے لیے اپنے ہاتھ پیروں سے محنت کرتے ہیں، اپنی زبان سے 2 لفظ اچھے بول دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ کا دین، اللہ کا نام پھیلائیں، اللہ کا نام پھیلائیں، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ انہوں نے آج تک وہ امتی امتی کے لیے روتے رہے، انہوں نے اپنے آخری زندگی کے دور میں بھی امتی امتی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سنی ہیں امتیوں کے لیے، تو ہم ان کے امتی ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ کا نام روشن کریں اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں ہم یہ ان کو خوشی دیں کہ ان کے امتی ان کے راستے پہ چلتے رہے اور ان کے لیے ان کی شفاعت ہمیں ملے، ہم ان کے راستے چلے، ہمیں ان کی شفاعت ملے، اور ہم ہر وقت درود اور سلام پڑھتے رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین ثم آمین۔